درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الی آخر ما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور یہ ایسا دن ہوگا کہ عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کا ذکر فرمایا امام عادل بادشاہ ہے، پورا اختیار رکھتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ دوسرے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ تیسرا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا طبیعت کو سکون نہیں پاتا۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ ایسے 2 آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ان کی محبت شروع بھی اللہ کی رضا سے ہو اور ختم بھی اللہ کی رضا سے ہو۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور 5واں آدمی وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کل 4 ایسے خوش قسمت لوگوں کی کچھ وضاحت کی گئی تھی، آج 5ویں اللہ والے سے بات شروع کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو قیامت کے دن جو دنیا میں کبھی تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ آنکھوں سے آنسو کیسے؟ یہ آنکھوں سے آنسو 2 طرح کے ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی مراد ہیں، دونوں میں سے جس طرح بھی ہو جائے۔ ایک تو آنکھوں سے آنسو آئیں اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو
اور میرے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے، عذاب ہو، جہنم ہو، اس خدشے کی بنیاد پر رو پڑا۔ تو یہ رونا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے اور یہ عرش کے سائے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا رونا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت کی وجہ سے، کہ اللہ رب العالمین سے محبت اتنی کرتا ہے، اپنے رب کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی یاد میں بیٹھا تو رو پڑا، اور اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں یہ حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ ذکر اللہ خالیہ، ایسا اللہ کا بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا۔ تنہائی میں جب آدمی بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو تھوڑا سا ذکر بھی انسان کو بہت اونچا کر دیتا ہے، انسان اللہ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ تو تنہائیوں میں اللہ اللہ کرنے کی برکات اپنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت میں تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آبادی میں رہنا اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ کہیں کوئی غلام بلا رہا ہے، کبھی گھر والے بلا رہے ہیں، کہیں بچے متوجہ کر رہے ہیں، کوئی مہمان آ گئے، کوئی دوست آ گئے، تو اس طرح لوگوں کی طرف توجہ کرنی پڑتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تنہائی میں چلے جاتے تھے، اور تنہائی کیا، شہر سے باہر، اور وہ ویران پہاڑ اور مشکل پہاڑ جس پہ چڑھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام اس پہاڑ میں ایک ایسی جگہ جو عام طور پہ چوٹی پہ چڑھ کے بھی پتہ نہیں چلتا، وہاں جا کے آپ علیہ السلام بالکل جیسے دنیا سے چھپ کے بیٹھے ہیں کہ میری طرف کوئی نہ آئے جائے اور میں صرف اپنے رب کی یاد میں بیٹھا رہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی اختیار کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ خانقاہوں میں اولیاء کرام اس کے لیے باقاعدہ مشق کرواتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ مراقبہ کہ بس کہیں تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اس انداز میں بیٹھ جاؤ کہ ساری دنیا کو کچھ دیر کے لیے بھلا کر ایک اللہ رب العالمین کو اپنے دل میں لاؤ، اور اللہ کی نعمتیں سوچو اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو۔ تو یہ چاہے چند منٹ کے لیے ہو، لیکن یہ کیفیت ایمان والے کے لیے بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اولیاء کرام تو ہمیں کچھ دیر کے لیے کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن رات لگاتار تنہائی میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی ذکر کی بات ہو رہی ہے، اور کس ذکر کی؟ جو تنہائی میں بیٹھ کر کیا جائے۔ تو کسی ایسے وقت میں مسجد میں آ کر کہ جب کوئی نہ ہو، اور کسی کونے میں آرام اطمینان سے بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، یا پھر اپنے گھر میں عبادت کریں، اور اس کے لیے کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین وقت تہجد کا ہے۔ اللہ کے بندے سب سو رہے ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ مسجد میں یا اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ وقت بڑا خوبصورت تنہائی کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نمازیں بہت ساری ہیں، 5 نمازیں ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہیں، ویسے نوافل ہیں، تہجد ہے، تو
تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے علاوہ سب سے بہترین نماز، فضیلت والی نماز کون سی؟ تو آپ نے فرمایا تہجد کی نماز ہے، یہ سب سے بہترین نماز۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کو اٹھنا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اپنی طبیعت پہ بہت بڑا جبر کرنا پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور یہ بہت بہترین عمل ہے، لہٰذا تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے کا سب سے خوبصورت وقت ہے تہجد کا وقت۔ تہجد کی نماز کے بارے میں حدیث پاک میں جو ذکر ہے وہ چند ایک مسائل عرض کر دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 نفل پڑھتے تھے، ہمارے ہاں مشہور 12 ہیں، لیکن آپ علیہ السلام 8 نفل تہجد کے پڑھتے تھے، 2 2 2 اور 2 کر کے 8 نفل۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، رات کو وہ کتنے نوافل پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان شریف ہوتا یا رمضان کے علاوہ ہوتا، یعنی پورا سال معمول مبارک یہ تھا، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 رکعتوں میں وہ فرماتی ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، نہ پوچھو کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی 4 رکعتیں، اور پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، نہ پوچھو کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں ان 4 رکعتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 2 کر کے ہوتی تھی، تو پہلی 4 بھی 2 2 کر کے، دوسری 4 بھی 2 2 کر کے، تو یہ کل رکعتیں ہو گئیں 8۔ تو پورا سال فرماتی ہیں رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، اور وہ کیا ہوتا تھا کہ 8 تو تہجد ہوتے تھے، اور آگے 3 رکعتیں کس چیز کی؟ وتر کی۔ 8 تہجد اور 3 وتر، 8 اور 3 11۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور وہ پورے سال کا معمول اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں، پورے سال کا معمول۔ تو کل کتنی رکعتیں ہوئی؟ 11، تو 8 تو ہو گئے تہجد، اور 3 کیا ہوئے؟ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ پورا سال رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی یہی معمول تھا، تو پتہ چلا وتر پورا سال نبی علیہ السلام کتنے پڑھتے تھے؟ پورا سال 3 وتر پڑھتے تھے، اور وہ جو 3 وتر تھے وہ رمضان میں بھی اسی طرح، رمضان کے علاوہ بھی پورا سال اسی طرح پڑھتے تھے۔ کچھ دوست ہیں وہ 1 وتر بھی کہتے ہیں جی 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، پتہ نہیں لے کہاں سے لیا۔ 1 رکعت کا یاد رکھیں، اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے اور کہے میں نے کوئی نماز پڑھ لی ہے، کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی نفل، کوئی سنت نماز پڑھی ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ 1 رکعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو وتر 3 ہی ہیں اور پورا سال ہیں، اور حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی۔ تہجد کی نماز کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد
اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ مسجد میں کوئی تہجد پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں میں نہیں ماحول ہوتا، یا کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی مسجد میں آ کے تہجد پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اصل طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی تہجد پڑھے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں جائیں تو وہاں کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو ویران جگہ جہاں اللہ اللہ نہیں ہے تو وہ جگہ بھی کوئی جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو آباد کرو، رونق والا بابرکت بناؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ تو تہجد گھر میں بھی پڑھنے چاہیے، اور اصل سنت طریقہ گھر میں ہی پڑھنے کا ہے۔ پھر میرے خیال سے یہ آسان بھی زیادہ ہے کہ اپنے گھر میں اٹھ کے وضو کر کے وہیں تہجد پڑھ لیے جائے، اور جسے اعتماد ہو کہ انشاءاللہ میں تہجد کے وقت ضرور اٹھ جاؤں گا، میرا معمول ہے میں اٹھ جایا کرتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے وتر نہ پڑھے، وتر چھوڑ دے، صبح اٹھ کے پہلے تہجد پڑھے، اور تہجد کے آخر میں فجر کی اذان سے پہلے وہ وتر پڑھ لے۔ اصل یہی طریقہ ہے۔ ہاں کسی وجہ سے اندازہ ہو کہ آج نیند بہت زیادہ آ رہی ہے تو آج میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا، تو وہ بے شک عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت لمبے تہجد پڑھتے تھے، تو آپ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ اتنے لمبے تو تھے تہجد کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنے لمبے پڑھتے تھے کہ نہ پوچھو کتنے لمبے ہوتے تھے وہ تہجد، اور نہ پوچھو کہ وہ کتنی خوبصورت نماز تھی۔ تو اتنے لمبے تو پڑھتے تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہو جاتی تھی، اس تھکاوٹ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا معمول تھا تہجد پڑھنے ہیں، پھر وتر پڑھنے ہیں، وتر کے بعد عام طور پہ اذان ہو جاتی، اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیتے گھر میں، اذان کے بعد گھر میں 2 سنتیں نبی علیہ السلام پڑھ لیتے، اور آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا 2 سنتیں پڑھ کے کچھ دیر کے لیے چند منٹوں کے لیے سو جاتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹوں کے لیے کیوں سو جاتے تھے؟ کیونکہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی، اور فرض نماز تو بہت اہم نماز ہے، نفل پڑھ کے تھک جائیں اور سستی فرضوں میں آ جائے تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے استراحت فرماتے، آرام فرما لیتے چند منٹوں کے لیے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام پوری تازگی کے ساتھ فرض نماز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی۔ آپ کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے خاص بات مجھے یہ عطا فرمائی، عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل سوتا نہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو سوئے مرے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل مبارک جاگ رہا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر آرام فرماتے اور پھر آ کے
تہجد پھر آ کے فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت لمبی کرتے تھے، اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں تو اور لمبی قراءت ہوتی تھی۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں زیادہ لمبی قراءت آپ علیہ السلام کی سنت اور معمول مبارک تھا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائی، اگر انہوں نے نوٹ کیا ہو تو حرمین شریفین میں پوری پابندی کے ساتھ فجر کی نماز جمعے کے دن بہت لمبی ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، الف لام میم السجدہ، 21ویں پارے کی سورت۔ اس کے 3 رکوع ہیں، وہ 3 رکوع آپ علیہ السلام پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یعنی سورہ دہر، سورہ دہر یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی پوری سورت دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ اب جو پہلی رکعت میں سورت ہے الف لام میم السجدہ، اس سورت میں سجدہ بھی آتا ہے تقریباً 1.5 رکوع کے بعد۔ تو جو حج عمرہ کرنے والے ہیں اگر انہیں یاد ہو تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سجدہ بھی کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں چلو ہر جمعے نہ صحیح، کبھی کبھی اتنی قرات کی جائے، پہلی رکعت میں 3 رکوع، تقریباً 1.5 رکوع کے بعد ایک سجدہ، آیت سجدہ آتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، پھر اٹھ کے اگلا 1.5 رکوع، یہ ہوئی 1 رکعت، اور پھر آگے سورہ دہر 29ویں پارے کی، تو یہ پڑھی جائیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے۔ گرمیوں میں تو بہت مشکل ہے، نمازی پوری طرح جاگ ہی نہیں رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں، تو شکر کرتے ہیں کہ چلو اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، مختصر پڑھ دیں، تو سردیوں میں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی اگر ایسے ہو کہ فجر کی نماز میں کوئی 1.5 رکوع پڑھ کے سجدے میں چلے جائیں تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا تراویح شروع کروا دی ہیں، پھر آگے لوگ رنگ برنگی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سنت کی رات ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ چلو ہر جمعے نہ ہو لیکن کبھی کبھی تو کم سے کم ہوتی رہنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد 8 پڑھتے تھے، تو 8 تہجد اگر نہ پڑھ سکیں تو چلو 6 پڑھ لیں، 6 نہ پڑھ سکیں 4 پڑھ لیں، 4 نہ پڑھ سکیں تو 2 ہی پڑھ لیں، حاضری لگ جائے گی انشاءاللہ، تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے پیاروں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ تو سردیوں کی رات میں اکثر رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ واش روم کے لیے بندہ اٹھ جاتا ہے تو واپسی پہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اپنے کمرے میں سو جائے۔ بعض لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد پڑھ کے پھر جاگتے ہی رہنا ہے نماز تک، تو ابھی میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے، چلو ہم زیادہ دیر کے لیے سو جائیں، کسی وقت رات کو 2-3 بجے اٹھیں، تہجد پڑھیں، زیادہ نہ صحیح 2-4 رکعتیں پڑھ لیں اور سو جائیں، نیند پوری کریں، اپنے الارم پہ اٹھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ تو یہ ہو سکے تو چلو زیادہ لمبے چوڑے تہجد، زیادہ لمبا ذکر، زیادہ دعائیں نہ بھی ہو سکیں تو چلو جتنا ہو سکے اتنا تو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز جتنی عظیم بنائی ہے اتنی آسان بھی بنائی ہے۔ اگر آپ فرض نماز گھر میں پڑھتے ہیں بغیر عذر کے تو بڑی بری بات ہے، نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور تہجد کے بارے میں کیا ہے کہ بہتر ہے گھر میں ہی پڑھ لو، وہیں وضو کرو، وہیں مصلی بچھاؤ اور 2-4 رکعتیں پڑھ کے سو جاؤ،
تو نہ مسجد آنا پڑے، اور یہاں آنے کے بعد ہوتا ہے یار اب واپس سونے کے لیے جائیں، کیسے جائیں، وہ کئی مسائل ہیں، گھر میں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نماز بنائی ہی گھر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جن خوش قسمت لوگوں کو، ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ دن کو بھی ہو سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی، دفتر میں بھی، گھر میں بھی، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرنا، یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ دینا، اللہ اکبر کہہ دینا، تو عادت بنا لیں اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرنے کی، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرنے کی عادت۔ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہماری دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت اختیاری ہوتی ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اختیاری حالت میں کہ ہم نے اٹھتے اٹھتے خود ارادہ کیا اٹھنے کا اور کہا سبحان اللہ یا اللہ اکبر، کوئی اللہ کا نام لے لیا، یہ کیا ہے؟ اختیاری کہ مرضی سے اٹھنا، مرضی سے بیٹھنا۔ ایک حالت ہوتی ہے غیر اختیاری، یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ ایک حالت ہوتی ہے غیر اختیاری، غیر اختیاری حالت میں آپ کی زبان پہ کیا آئے گا اس وقت آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ غیر اختیاری حالت میں زبان پہ کیا آئے گا یہ اس وقت آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو عام روٹین اور ترجیحات ہیں اور جو کچھ زبان پہ رہتا ہے وہی زبان پہ آئے گا۔ عام طور پہ جو زبان پہ ہوتا ہے نا وہی زبان پہ آئے گا۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ غیر اختیاری حالت کون سی؟ جا رہے تھے، اچانک آگے سانپ دیکھا، اس وقت آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں گے۔ اس وقت زبان پہ پتہ کیا آئے گا؟ جو کچھ عام حالات میں ہوتا ہے۔ اگر کسی بدقسمت کی زبان پہ بات بات پہ گالیاں ہوتی ہیں نا، ایسی حالت میں بکواس ہی منہ سے نکلے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور جس کے عام بھی چلتے پھرتے بولتے ہوئے اللہ اللہ ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر۔ غیر اختیاری موقع پہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کی زبان پہ کیا آئے گا، تو کیا آئے گا؟ جو عام طور پہ ہوتا ہے بس اسی نے زبان پہ چڑھنا ہے۔ آج کل اچانک موت بکثرت ہوتی ہے، جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ اچانک موت سے محفوظ فرمائے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے درد اٹھا، اگر ہر وقت زبان پہ گالیاں نا، مرتے ہوئے آخری لفظ بھی منہ پہ بکواس آئے گا اور پلیت منہ کے ساتھ مرے گا یہ۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ خیر، اس طرح کے لفظ اگر زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں تو اچانک درد اٹھے گا تو اس وقت بھی کہے گا یا اللہ خیر، سبحان اللہ کہے گا، اللہ اکبر، تو آخری لفظ بھی یہی زبان پہ ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ اچانک موت کسی کو آئے، جا رہے ہیں اچانک ٹکر لگی اور وہ ہو گیا، دوسرا سانس بھی نہیں آیا۔ وہ ایکسیڈنٹ میں بھی وہ حالت کیسی ہوتی ہے؟ غیر اختیاری حالت۔ اس وقت آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کیا سوچ کے بولیں گے، سوچنے کا تو موقع ہی نہیں ہے۔ یہاں زبان پہ کیا آئے گا ایکسیڈنٹ میں بھی؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ جو ہر وقت زبان پہ رہتا ہے نا وہی آئے گا۔ اگر گالیاں دینے والا ہے نا بات بات پہ اللہ معاف فرمائے تو کہ برا لفظ ہی منہ پہ آ جائے گا۔
اور اگر اللہ اللہ کرنے والا، درود پاک پڑھنے والا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی غیر اختیاری حالت بھی آئی تو اللہ اللہ کرے گا، درود پاک پڑھے گا، کلمہ طیبہ پڑھتا پڑھتا ہی چلا جائے گا، کام بن جائے گا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، وہ اس کے لیے ایک ساتھ مشورہ یہ ہے کہ اپنی عادت بنائیں، اپنی نگرانی کریں کہ اٹھتے بیٹھتے میں نے کیا کہنا ہے۔ کہیں دیگچی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا تو چپ رہنا ہے، منہ پہ کوئی غلط لفظ لانا ہے، یا پھر میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو عادت بنائیں، نہ گرم چیز کو ہاتھ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی مسئلہ بنے پریکٹس کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی گھبراہٹ کی بات سنی لا الہ الا اللہ۔ تو اگر اس کی عادت ہو گئی تو یہ عادت کتنی کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ خاتمہ کیسا ہوا ہے؟ اور خاتمہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کی پیچھے روٹین ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی روٹین بنائیں، اپنے آپ کو رٹائیں کہ اگر کوئی کسی طرح چوٹ لگ گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا، کوئی تکلیف دہ بات سن لی، کوئی ہاتھ جل گیا تو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی انشاءاللہ ہم عادت بنائیں گے نا تو کام آ جائے گی، عادت بن جائے گی۔ اور اگر اس کی جگہ کوئی ایسا ویسا لفظ زبان پہ آیا تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی نہیں، اور نقصان ڈھیر سارے۔ تو بولنا تو لفظ ہی ہوتا ہے نا، اس وقت کچھ نہ کچھ منہ پہ آتا ہی آتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اختیاری حالات اتنے اچھے کر لیں کہ غیر اختیاری حالات انشاءاللہ اللہ کے ولیوں جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس بات کی مشق، موت کب آ رہی ہے کوئی پتہ نہیں، تو اس سے پہلے مشق، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، لا الہ الا اللہ، اس کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ انسان کے ذمے قرض ہے۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو دل کس نے بنایا؟ اگر کسی گلی محلے والے نے بنایا ہے تو اس سے محبت کریں، اور اگر بنایا اللہ پاک نے اور یقیناً اللہ رب العالمین نے بنایا، وہ تو ہم نے خود بھی اپنا دل نہیں بنایا، بنانے والی تو ایک ذات اللہ کی ہے، 100% دل کو بنانے والی ذات اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس گھر میں سجتے ہیں، اور محبت بھی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اور غیر کی محبت یہ انسان کی بدبختی ہے، غیر کی محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو یہ محبت ایسی ہے کہ اللہ سے محبت ہوگی تو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، خود بخود قرآن کریم اور دین کی سب چیزوں سے ہو جائے گی۔ تو یہ ایک محبت بہت ساری محبتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور انسان جب کسی اور کو دل میں لائے گا تو رونے اور تڑپنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسے کیوں؟ آپ کا گھر ہو اور کوئی اس پہ آ کے قابض ہو جائے، آپ اس کو چین سے جینے دیں گے؟ خوشیوں سے رہنے دیں گے؟ نہیں، کیس کریں گے، ادھر ادھر لوگوں کو جمع کریں گے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کوشش کریں گے اس کو خراب کرنے کی کہ نکلے یہاں سے۔ تو یہ دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے بجائے کسی غیر کو یہاں آباد کریں گے تو اللہ پاک تو بڑے قادر ہیں، اللہ بڑی قدرت رکھنے والی ذات ہے، کبھی بھی سکون کا سانس نہیں آئے گا۔
ہر وقت رونا دھونا، ہر رکشے کے پیچھے بے وفا، ہر ٹرک کے پیچھے بے وفا، ہر ٹرالی کے پیچھے بے وفا، یہ کیا چکر ہے؟ ڈی پی پہ بھی بے وفا، تو یہ کیا ہے؟ یہ رونے دھونے کس بات کے؟ محبت کی غلط جگہ ہے نا۔ محبت کریں اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ہستی ہو کہ اللہ فرماتے ایک قدم بڑھو تو میں کئی قدم آگے بڑھ کے تمہیں قبول کر لوں گا۔ اتنی محبت تم نہیں کرو گے جتنی میں تمہیں فوراً دے دوں گا، فوراً دوں گا۔ محبت تو ہونی بھی وہاں چاہیے جہاں سے کوئی رسپانس ملے، تو لہٰذا سچی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور باقی محبت کو مجازی اور غلط محبت کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو محبت سے یاد کریں گے نا، سبحان اللہ، محبت سے یاد کرنے والا یہ اصل ذکر ہوتا ہے۔ دل میں کوئی محبت نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے اللہ پاک کا مبارک نام ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن جو فوائد ہوتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ کوئی نہیں ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا؟ محبت سے یاد کرنے سے۔ اب اللہ کی محبت پہلے ہی دن تو آ نہیں جائے گی، تو چلو کوشش تو پہلے دن سے شروع ہو سکتی ہے نا، کوشش تو پہلے دن سے ہو سکتی ہے نا۔ کسی اور کی محبت کو نکالیں کیسے؟ ارے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کی محبت کو جگہ دینا شروع کر دو، غیر خود ہی بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو محبت صرف ایک اللہ سے، اللہ رب العالمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی سعادت ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ تو اپنے رب سے محبت کرنا، اور محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کون سی وجہ ہے جو اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی؟ محبت کی وجوہات میں سے ایک ہوتا ہے کہ کسی کا احسان، جن کا احسان ہی بڑا ہے میرے اوپر، تو یار کوئی انسان پہ احسان کرتا ہوگا، لیکن کیا اللہ رب العالمین کے جتنے احسان ہم پر ہیں اتنے بھی کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ انسان سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے احسانات سے جوڑ کے بنا ہوا ہے، بنا ہی اللہ کی نعمتوں سے جوڑ کے ہے، اور پھر یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سلامت ہیں، یہ الگ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر سے مال دیا، دولت دی، اچھا گھرانہ دیا، نماز کی توفیق دی، ایمان دیا، آپ علیہ السلام کا امتی بنایا۔ کس کس نعمت کو گنے؟ تو جتنے احسان اللہ کے ہیں کبھی بھی کوئی ہم پہ اتنے احسان نہیں کر سکتا۔ اچھا سر سے لے کے پاؤں تک بنایا اللہ نے، اور مر اس پہ رہا ہے، تو یہ مرنے کے قابل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو محبت صرف ایک اللہ رب العالمین سے، بس اللہ سے محبت۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبت سے جو یاد کرے گا، ففاضت عینا، آنکھوں سے آنسو خود آ جائیں گے، اور جو اللہ کے احسانات دیکھے گا اور اپنے حالات دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے بھی فوراً آنسو خود ہی آئیں گے۔ تو یہ اللہ کو یوں یاد کرنا، خوف سے یا محبت سے آنسو آ جائیں، یہ تو عرش کے سائے میں جانے کا ٹکٹ مل گیا، ویزا لگ گیا اس کا، یہ انشاءاللہ عرش کے سائے میں جائے گا۔ اور اگر اللہ ایک بار توفیق دے تو بار بار اس کی کوشش کرے۔ اب کہتے ہیں کہ جی اگر آنسو نہ آئے تو پھر، تو آنسو نہ آئے نا تو حدیث پاک میں نسخہ بتایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابکو فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اللہ کی محبت میں یا اپنی گناہوں کے خیال سے رویا کرو، رویا کرو، رویا کرو۔ اور فرمایا اگر رونا نہ آئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ وہ سارے فضائل دے دیں گے جو اللہ کی محبت میں رونے والوں کو ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت میں رونا، آخرت کی فکر میں رونا، خوف خدا سے کانپ جانا، قرآن میں کئی جگہ بتایا گیا، یہ اللہ کے بڑے پیارے بندوں کی علامت ہے۔ اللہ کے خوف سے کانپ جانا، ہار جانا،
اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بدن کی کیفیت کا بدل جانا، یہ اللہ کے پیارے بندوں کا کئی جگہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور اس طرح کئی جگہ پہ یہی بات فرمائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے رونا، یہ اتنی پیاری عادت اور اتنی پیاری عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ باقی وہ آئندہ کسی موقع پہ بیان ہوں گے۔ تو آج تک ہم نے پڑھ لیے 5 لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 5 میں سے پہلا عادل بادشاہ، ذرا یاد بھی رکھنا چاہیے نا، عادل بادشاہ، پورے اختیار والا بادشاہ ہے اور انصاف کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ تیسرا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا۔ اور چوتھا جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور ان کے تعلق کا آغاز بھی اللہ کی محبت اور انتہا بھی اللہ کی محبت۔ اور 5واں وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ اگلے 2 نام ذکر کر دیتے ہیں۔ چھٹا وہ آدمی جسے اونچے خاندان کی حسین و جمیل عورت اللہ کی نافرمانی کی خود دعوت دے اور یہ کہہ کے ہٹ جائے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ چھٹا آدمی، اونچے خاندان کی حسین و جمیل عورت کوئی اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے تو یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ 6 اور 7واں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اتنا مخلص اپنے رب کے ساتھ کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر میں دائیں ہاتھ سے دوں تو میرے ہی بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہم تو چھوٹا سا صدقہ کرتے ہیں تو ساتھ سیلفی لیتے ہیں، پوری دنیا کو دکھاتے ہیں میں بڑا سخی ہوں۔ اور ہمارے ہاں تو نہیں الحمدللہ ایسا ہوا، کبھی کسی نے مدرسے کا ایسا تعاون نہیں کیا، لیکن بعض جگہ لوگ آتے ہیں جی میں مدرسے کے لیے نا یہ ٹھنڈے پانی کی مشین دے رہا ہوں اور میرا اوپر نام لکھ دیں۔ اور بھائی تو اللہ کے لیے دے رہا ہے یا کس کے لیے؟ پیسے ضائع نہ کر، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو کیوں 35-40 ہزار ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ کے ولی گھر میں رکھ، استعمال کر، موجیں کر۔ اور یہاں تو دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے، اور اگر اللہ کے لیے دینا ہے تو نام کس کے لیے؟ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا اگر تیرا نام نہ لکھا ہوا تو۔ آج کوئی ہمارے مدرسے میں UPS نہیں تھا تو انہوں نے لگوایا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری مرادیں پوری فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا مسئلہ تھا، بجلی جاتی ہے نا 4-4 گھنٹے، وہ 8:30 سے 12:30 تک، تو اوپر سے موسم بھی اس طرح کا ہوتا ہے، کبھی نہیں دھوپ چڑھتی تو اندر کمروں میں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو الحمدللہ آج سے یہ مسئلہ ہمارا اللہ نے حل کر دیا۔ تو اس نے نہیں کہا کہ یہاں UPS کے اوپر لکھو جی میرا نام، یہ کس کے لیے؟ برائے ایصال ثواب فلاں۔ کیوں؟ جس ذات کو دیا ہے نا وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کس لیے دی ہے، تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بعض جگہ ہوتا ہے جی وہ کوئی بنا دیا مسافر خانہ، اوپر نیم پلیٹ لگا دی، ملک فلاں صاحب نے بنوایا، تو یہ جو نیم پلیٹ لگوائی ہے نا برباد کر دی ہے۔ اللہ کرے آپ نہ ہی بناتے، یہ پیسے اپنے ذاتی استعمال میں لائیں۔ تو اگر دینا ہے نا اللہ کے راستے میں تو کیسے دینا ہے؟
بس اپنے آپ سے بھی چھپاتے پھریں، کسی کو کیوں بتانا ہے؟ اس سیلاب کے موقع پہ کیا کچھ ہوا، وہ پیچھے کرونا میں بڑی مصیبت آئی، لوگ اچھے بھلے بیچارے محتاج ہو گئے، تو لوگوں نے کیا تماشا بنایا، اگلوں کی غربت کا مذاق اڑایا، اور اپنی سخاوت بھی کیا، ایک پیکٹ گھی کا لے کے دے رہے ہیں، یہ سخاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا کو دکھانا کہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں، تو بھئی صدقہ صرف نہیں، صرف صدقے کی یہاں بات نہیں ہو رہی۔ کیسا صدقہ؟ جو اتنے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کے لیے ہو، کہ اس کی کوشش ہو کہ یار میرے دائیں ہاتھ سے جائے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اب ہاتھ کی تو آنکھیں نہیں ہیں، دیکھنا تو انسان نے آنکھوں سے ہے نا، تو ہاتھ سے چھپانا تو مشکل ہی ہوتا ہے، کبھی عثمان دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے دینا ہوتا ہے۔ صرف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا دنیا سے چھپا سکتا ہے اتنا چھپا کے چپکے سے اللہ کے لیے دے دے، اللہ اس دینے پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایسا صدقہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک دفعہ سبق دہرا نہ لیں جی، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں، 7 لوگوں کو نہیں، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن ایک عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی کون؟ عادل بادشاہ۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت پہ لگ گئی۔ تیسرا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا۔ چوتھا 2 آدمی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، محبت شروع بھی اسی پہ ہوئی، ختم بھی اسی پہ ہوئی۔ اور 5واں وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور 6 جسے کوئی اونچے خاندان کی حسین و جمیل عورت برائی کی دعوت دے اور یہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ 7واں وہ صدقہ کرنے والا کہ جو اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے تو بائیں ہاتھ سے ہی چھپا رہا ہے کہ اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ 7 سعادتیں عطا فرمائے، لیکن اگر 7 نہیں تو کوئی 1-2 تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اور اسی طرح ایسا صدقہ کرنا۔ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ 2 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ جو غریب آدمی ہے اس کے 10 روپے بھی لاکھوں جیسے ہیں۔ یہ 10 روپے دے تو لاکھ دے رہے ہیں، اور مالدار آدمی 10 روپے صدقہ کرے تو گناہ گار ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے صدقے کا۔ وہ کیوں دے رہا ہے 10 روپے؟ اس کو نہیں 10 روپے دینے چاہیے جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے۔ تو 10 روپے صدقہ بہت بڑی نیکی ہے غریب آدمی کے لیے، وہ بڑے پیارے پیسے ہیں جو صدقے کے 10 20 روپے 100 50 دیتا ہے غریب آدمی۔ تو ہمیشہ صدقہ اپنی گنجائش کے مطابق کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔